بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم کی کاوشیں، بہتر ہوتی معیشت آؤٹ لک رپورٹ جاری، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت مالی بحران کا شکار، پاک فضائیہ کے شاہینوں کے ابھی نندن کے شکار کو 6 سال مکمل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کوششوں سے نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے شاندار مواقع، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی صاحب السلام علیکم، اور امین حفیظ صاحب السلام علیکم۔ دونوں ایسے گم ہوتے ہیں موبائل میں کہ مجھے رک رک کے نام لینا پڑتا ہے، واہ واہ، بڑی اچھی جیسے بات ہے۔ ایڈوانس عیدی نہیں آ رہی موبائل میں۔ اگر آپ کو رضوان رضی دادا کا نام بھی رک رک کے لینا پڑے، میں کہتی ہوں میں سٹیپ بائی سٹیپ لوں اور اوپر دیکھنا شروع کر دیں کہ فون رکھ دوں۔ اب کیا کریں کہ جدید دنیا کے اندر سورس آف نالج ہی یہی ہے، موبائل۔ میں اگرچہ گھر میں جب تک ہوتا ہوں تو میں مزاحمت کرتا ویسے بھی مہنگا موبائل لیا ہوا ہے، میں نے لیپ ٹاپ کیڑا مہنگا موبائل ہے، مہنگا موبائل میں لے کے نہیں آتا، میں لیپ ٹاپ سے کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، آنکھ کے اوپر زور کم پڑتا ہے۔ بہرحال آؤٹ لک رپورٹ جاری ہو گئی ہے وزیر خزانہ کی طرف سے، تو مجھے لگتا ہے مہنگائی میں کمی آئی ہے جو مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے پاس۔ اکنامک آؤٹ لک جو ہے یہ بنیادی طور پہ ڈیٹا ہے جو ہماری وزارت خزانہ نے جاری کیا ہے۔ جی، اچھا، اس میں معیشت کے کیا حالات پچھلے ہیں؟ 2 دنوں کے اندر بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پہ مجھے اسلام آباد بلایا گیا تھا، میں نہیں جا سکا، لیکن رپورٹ آ گئی ہمارے پاس۔ اچھا، اکنامک آؤٹ لک جو ہے اس میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز، ان کے جو ٹارگٹس آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کے لیے سیٹ کیے تھے وہ ٹارگٹس ہم سرپاس کر گئے۔ گڈ، ٹھیک ہے، ویری گڈ، اور اچھی رپورٹ ہے۔ مطلب کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے تارکین وطن اور بیرون سمندر پار پاکستانیوں دونوں کی طرف سے، نمبر 1۔ نمبر 2، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ان 7 مہینوں کے اندر۔ یہ 7 مہینے کا ڈیٹا ہے، جون 2024 سے لے کے جنوری 2025 تک کا 7 ماہ کا نئے مالی سال کا، نئے مالی سال کے 7 ماہ کا ڈیٹا ہے۔ اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 3 مارچ کو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن آ رہا ہے، ان کو بھی ہم نے یہی ڈیٹا پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور تقریباً آدھے ارب ڈالر سے زیادہ، میرا خیال 650 ملین ڈالر جو ہے، یعنی تقریباً 68 کروڑ ڈالر وہ سرپلس چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے حکومت نے جتنے بھی چمتکار کیے ہیں تو حکومت کا یہ حق بھی ہوتا ہے اور فرض بھی ہوتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کرے، تو مینجمنٹ کی گئی ہے، لیکن ہم یہ ساری حکومتوں کا ہوتا ہے، صرف اسی کا تھوڑی، ہر حکومت کا ہوتا ہے جی، اور حکومتیں کرتی ہیں۔ پہلی بات، ٹرمپ نہیں کرن دے، ساری نہیں کرتی، ٹرمپ نہیں کرن دے، ہاں کئیوں کول ہوندا نہیں نا، انہوں نے ہاسا نہیں کر جاتا۔ اچھا جی، اچھا، پہلی یہ مطلب کہ اس پہ حکومت بہت مطمئن ہے، بلکہ مور دین مطمئن، اوور جوائز۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپسوس ایک سروے کا ادارہ ہے۔ اچھا، صحیح۔ اچھا، اپسوس نے جبکہ تمام کمپنیاں بانی پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کے لیے سروے کرنے کے نام پہ برائب کر کے ہائر کر لی تھی، اور وہ عوام الناس کو یہ دکھاتی رہی کہ 98% مقبولیت ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کمپنیاں برائب ہوئی تھی۔ پاکستان کے اندر کام کرنے والی سروے کمپنیوں میں سے ایک کمپنی تھی جو برائب نہیں ہوئی، اور میں نے اسی کے سروے کو لے کے اس کے اوپر کیے ہیں۔ جیسا بھی نیگیٹو آیا کہ کم از کم مجھے پتا تھا، کیونکہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے برخوردار نہیں برخوردار نہیں، بھائی ہیں یونیورسٹی، ورنہ اسٹوڈنٹس نکل آتے ہیں، میں نے کہا ہاں، تو اس لیے تو دادا کہتے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے آج ایک رپورٹ جاری کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اپنا پاکستان کے اندر جو آپٹمزم ہے، رجائیت پسندی ہے، مثبت سوچ، مثبت رپورٹنگ سنی ہوئی نا آپ، جی جی، تو مثبت سوچ کی جو شرح ہے وہ بڑھ کے 31% ہو گئی۔ اوکے، اچھا، یعنی کہ 100 میں سے 69 لوگ جو ہیں وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں نہیں ہیں، پازیٹیو نہیں ہیں، یہ تو ایک بات بنتی ہے نا، لیکن 31% ہیں۔ اچھا، اگر یہ بڑھ کے ہوئی ہے تو 31% کہاں سے بڑھ کے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے،
جناب یہ سپٹمبر 2022 میں یہ 2% تھی. او مائی گاڈ. ستمبر 23 میں 22 میں ہاں یہ 2% تھی 2%. جو اب بڑھ کے 31% ہو گئی. نہیں 20% ہو گئی. 2022 کر لیں. مطلب ستمبر 2023 یہ 2% سے بڑی ہے اور 31% گئی ہے. چلیے یہ میرا مطلب ہے بڑی ہے نا. ہاں اچھا خاصا جمپ ہوا ہے اگر 2 کو دیکھیں تو. بہت زیادہ جمپ آیا. اچھا جی تیسرا جو ایک بہت اہم بات ہوئی ہے اور جو چپکے سے ہو گئی ہے کسی کو پتہ نہیں چلی, میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو ڈیزاسٹر کیا تھا, یعنی آپ دیکھیے کہ جتنے قرضے ان کی حکومت آنے سے پہلے لیے گئے, صحیح, انہوں نے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر اس کے 78% قرضے لے لیے مزید. تو ان سالوں میں انہوں نے کیا کیا, وہ حماقت کیا فرمائی, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. انہوں نے ہائر انٹرسٹ آف ریٹ کے اوپر قرضے لیے. پہلے شرح سود بڑھائی, صحیح, پھر ہائر انٹرسٹ آف ریٹ پہ قرضے لیے. ظاہر ہائر انٹرسٹ آف ریٹ دینا تھا آپ نے, دینا تو تھا نا بینکوں کو جن سے آپ قرض لے رہے ہیں, ان کو انٹرسٹ تو دینا تھا نا. بالکل دینا تھا. تو پھر وہ انٹرسٹ دینے کے لیے مزید ہائر ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر قرض لیے گئے. پاکستان کا صرف سود کی ادائیگی جو تھی وہ 4000 ارب روپے پہ پہنچی. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو شرح سود کو کام کرنا شروع کیا, دوسرا یہ چلے گئے ہیں سکوک کے اندر. یہ اسحاق ڈار صاحب کا بڑا پرانا خواب تھا, اسلامک موڈ آف فائنانسنگ کے اندر, اس کو سکوک کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس وقت دنیا میں 2008 کے سب پرائم ایشو کے بعد سکوک جو ہے اسلامک بانڈ, وہ دنیا بھر کے اندر سب سے سیکیور سورس آف بارونگ سمجھا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ سکوک اس وقت امریکہ میں جاری ہو رہے ہیں. امین حفیظ صاحب, یعنی امریکیوں کو اسلامک فائنانسنگ کے جو ہیں وہ قدر ہو رہی ہے, وہ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اسلامک سورس آف فائنانسنگ میں یا اسلامک موڈ آف فائنانسنگ میں جائیں. تو سکوک انہوں نے لانچ کیے. اس سال میں 7 ماہ میں حکومت نے 2200 ارب روپے 2.2 ٹریلین کے سکوک جاری کیے, اور جو دوسرے قرض تھے وہ واپس کیے جو مہنگے والے تھے. بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جو 36% پہ 34% پہ 28% پہ لیے ہوئے تھے, تو یہ 12% والے 13% والے 15% والے ان کی جگہ پہ کیے. تو یوں ہمیں ابتدائی اندازے کے مطابق اس سال کے اندر 1800 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں بچنے جا رہا ہے جو ہم نے دینا تھا, اور اب ہم نہیں دیں گے. اس لیے ہماری معیشت بہتر جا رہی ہے, اور جو اشارے ہی نہیں عملاً جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. اور آئندہ آپ دیکھیں گے 6 ماہ میں یہ اور حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر داد و شمار کی رضی دادا آپ نے بھی بات کی ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں, جو آج وزارت خزانہ نے وہ شیٹ جاری کی ہے کہ مہنگائی 28% سے کم ہو کے یہ اب 2.4% جو ہے نا رہ گئی. 28 سے صرف 2.5%, دیسی زبان میں کہہ لیں. یہ محصولات جو ہیں یہ 26% اضافے سے 6491 ارب روپے ہو گئی. اتنا واضح فرق ہے کہ آپ اور پھر اوورسیز پاکستانیوں نے دیکھیں, یہ بانی نے جو کہا تھا نا کہ ترسیلات زر میں کوئی نہ بھیجے, یہ نہ بھیجے, اوورسیز پاکستانیوں نے 30 ارب ڈالر پاکستان پہ جو ہے رضی دادا. ویسے یہ میں محصولات جو ہے وہ کم مجھے لگ رہے ہیں. میں مطلب ہم نے 12 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور 6 ہوئے ہیں 7 ماہ کے اندر, تو اس کا مطلب ہے ہم شارٹ فال کریں گے. اچھا, پھر سٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے وہ 80% اس کا اضافہ ہو گیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو 246.8 جو ارب کے قرضے جو ہے نا وہ جاری کیے گئے ہیں. مطلب اگر مختصر یہ کہیں کہ برآمدات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں جو ہے شرح سود میں کمی ہوئی ہے, ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے, افراط زر اور پالیسی ریٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. مطلب یہ کہ ہر طرف جو انڈیکیٹر ہیں ہماری معیشت کے رضی دادا یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو شرح مہنگائی وہ بھی اب دیکھیں کہاں چلی گئی ہے. لوگوں کی جو پازیٹیو
سوچ ہے وہ 2% سے 31% پہ چلی گئی ہے, جو جس کا ابھی ذکر رضی دادا بتا رہے تھے. افسوس کا سروے, ہاں, اور وہ سارا ریکارڈ پہ ہے. مطلب معیشت مضبوط ہو رہی ہے, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. حوصلہ کریں. یہ جو کون حوصلہ کرے, وہی جو ملک دشمن ناصر ہیں, جو ہر بہتری کے وقت, جیسے میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی معیشت کی وہ جو سب سے اچھی ریلوے کی کون سی ٹرین ہے جی, گرین لائن جو نان سٹاپ ٹرین ہے, جب پاکستان کی معیشت گرین لائن ٹرین کی طرح اڑتی جا رہی ہوتی ہے, چھوٹے موٹے سٹاپ پر بھی نہیں کھڑی ہوتی, لگی جا رہی ہوتی ہے, ترقی کر رہی ہوتی ہے, پھر ادھر ادھر سے ٹھس ٹھس کی آوازیں. آپ کو نا ایک کام کرنا چاہیے, آپ کو اگلا اپنا جو ٹریولوگ ہے نا وہ شاہ حسین ایکسپریس پہ کرنا چاہیے. وہ بھی گرین لائن کے مقابلے میں انہوں نے اسی لیوری کے ساتھ اسی کلر کمبینیشن, اور اس کا کرایہ بھی کم سے کم 4000 پہ رکھا ہے اس کا. باقی سب ان سے کرایہ کم ہے, سٹاپ بھی کم ہے, اور وہ تقریباً پاک بزنس ایکسپریس کے مقابلے پہ ہے, لیکن اس میں اس کی جو سیٹیں زیادہ ہیں. پاک بزنس ایکسپریس کے اندر اکانومی کی سیٹیں زیادہ نہیں ہوتی تھی. اچھا رضی دادا, اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں چیز پر مشتمل امین صاحب, اتنی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں, لیکن صاحب نے سر سید ایکسپریس بند بھی کر دیا ہے, دکھ ہوا ہے. رضی دادا ٹھیکیدار دوڑ گیا نا, رضی دادا سر سید کا ٹھیکیدار دوڑ رضی گیا. دادا آپ اور امین صاحب جو ہے نا اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, نہیں سید بند کی ہے, جو اسلام آباد سے پنڈی سے براستہ فیصل آباد کراچی جاتی تھی. امین صاحب میری سن لیں, بس کرے, میری سن لیں, یہ راستہ ادھر. آپ کے ریلوے کی باتیں کرنے سے مجھے نقصان پتہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک دوست نے کال کر کے اپروچ کیا کہ وہ کسی پوسٹ پہ ہیں, تو آپ لوگوں کے امین صاحب کے بڑے اچھے تعلق ہیں, تو ٹرانسفر تو کروا دیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفر کروا دیں میرا ایک شہر سے دوسرے شہر میں. وہ ریلوے میں ہوتا ہے؟ جی 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 جی. تبادلوں میں تو ہم نے کبھی نہیں, میں نے کہا ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں بالکل. میں نے کہا آپ بار بار ریلوے کا ذکر کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے کال آ گئی تھی. خیر, ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے, جیسے آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, دونوں اکانومی کی ترقی ہو رہی ہے, ملک کی ترقی ہو رہی ہے. جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے دہشت گردی کی لہر آ جاتی ہے, جو آج بھی افسوسناک واقعے ہوئے 2 ایک کی جگہ, اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. شمائلہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہمارے ملک کی. دیکھیں, پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی پیاری جغرافیائی طور پہ اگر سیٹلائٹ کے ذریعے آپ دیکھیں تو پاکستان اس خطے کے اوپر اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جگہ پہ اس کو قائم دائم کیا ہے. اس کے موسم دیکھیں, چاروں موسم اس خطے کے اس علاقے کے ہوتے ہیں, اور یہ پھر دیکھیں یہاں پر پہاڑ ہیں, ندی ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس مطلب ہر طرح سے تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازی ہیں. اور پاکستان جب ترقی کرنے لگتا ہے, میں وہی کہا کہ گرین لائن ٹرین کی طرح جب یہ معیشت بہتر ہوتی ہے, سپیڈ پکڑنے لگتی ہے, تو ایک دم جو ریلوے ٹریک کے اوپر بم دھماکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ میں ریلوے ٹریک کو پاکستان کی معیشت قرار دے رہا ہوں. تو یہ آج دیکھیں کتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ مولانا یہ حامد الحق صاحب اور 6 جو نمازی تھے, نماز جمعہ کی نماز ہو رہی تھی, اور ٹارگیٹڈ یہ ذوالفقار حمید ہیں, آئی جی اس کے خیبر پختونخوا کے, اور وہ بیان بتا رہے تھے کہ یہ ٹارگیٹڈ یہ تھا, یہ جو دھماکہ ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کتنی مطلب دیکھیے یہ انڈر تھریٹ تھے تب سے, جب سے اگر آپ کو یاد ہو مؤتمر عالم اسلامی کے تحت اسلام آباد میں ایک کانفرنس کروائی تھی خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے, اور اس میں 36 سے زیادہ بلکہ 54 ممالک تھے, مسلم ممالک کے وزرائے تعلیم جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی, اور بچیوں کے لیے تعلیم کے حق کو جو تھا وہ غصب کرنے کو غیر اسلامی عمل قرار دیا گیا تھا. اس میں علماء کرام کی جو اوپینین لی تھی, اور علماء کرام کو اس فورم پہ اکٹھا کرنے کا سارا کام جو تھا وہ حامد الحق صاحب نے فرمایا تھا, مرحوم نے, شہید نے, اور اس کے بعد جو تھا وہ انڈر تھریٹ تھے اس حوالے سے. اور انہوں نے اس امر کا شکوہ بھی کیا کہ ہم نے انہیں اسلام سکھایا, اور وہ جو ہیں وہ اسلام میں سے فتنۃ الخوارج برآمد کر گئے. وہ ان کو اس بات کا پچھتاوا بھی تھا, لیکن
ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوئی تھی، جن لوگوں کی پالیسی اور جہالت کے خلاف انہوں نے علم اٹھایا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جان کے در پہ ہیں، اور آج انہوں نے ان کی جان لے لی. بڑا افسوسناک بہت واقعہ افسوس ہوا ہوا. ہے. لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے ملٹیپل کریکٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر روب عمل ہیں، ایک سے زائد کردار جو ہیں وہ اس میں روب عمل ہیں اس پورے سینیریو کے اندر. اس کو آپ کہیں سے بھی جوڑ سکتے ہیں. اس کو آپ افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، امریکن، میں ٹرمپ کا آج وائس آف امریکہ کے اوپر بیان پڑھ رہا تھا کہ امریکہ، ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بگرام واپس کی جائے، ہم وہاں پہ اپنے 5000 کم از کم فوجی رکھیں گے. تو ہم بھی تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ کہاں کا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہمیں بگرام واپس دیا جائے. تو بگرام مفت تھوڑی دیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کرایہ لیں گے نا اس کا. تو جو افغانستان کے اندر انٹرنل فائٹ ہے وہ بھی اسی پہ ہے کہ کرایہ کیڑا پڑے گا. میں کسی دن افغانستان کا موضوع ہوا تو میں اس کے اوپر عرض کروں گا. لیکن بہرحال یہ جو حامد الحق صاحب ہیں، ان کو جی ٹارگٹ کیا گیا، ان کو پاکستان سے محبت کی، پاکستان کے اداروں کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی. ویسے رضی دادا، جب بھی کوئی پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی اچھائی کے لیے، کامیابی کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نا میرا خیال ہے سزا ملتی آئی ہے اب تک. اور جیسے آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوس ہے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. لالا سنبھل کے دیکھ کے بھائی، ایک غلطی اور گیم اوور. ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. ویلکم بیک. رضی دادا جی بسم اللہ. کے پی میں آ جاؤں، میں اس کی بات کرنا چاہتی ہوں. نہیں، میں ذرا تھوڑا سا نا، میں وہ موبائل جو چائے پلائی تھی نا، میں نے بھی چونکہ پی لی ہے چائے. میں بعد میں وہاں آؤں گی چائے پہ، لیکن ابھی میں کے پی جانا چاہ رہی ہوں. کے پی جو ہے نا وہاں پہ بارش بہت ہے، سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، ہو کوئی کیا حال رہا نہیں ہے؟ ہے جانے کا، اللہ کی قسم کوئی میں حال کہہ نہیں. رہی ہوں کوئی حال نہیں ہے. میں پھر بھی بات کرنا میرے چاہوں گی. دوست نے مجھے اس عوام کے ساتھ بہت ہمدردی ہے کیونکہ وہ میرے ملک کے لوگ ہیں. ان کا برا حال ہو چکا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، کرپشنیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. کس طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ؟ کے پی والوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے جو ہے وہ جس طرح ٹیم کو چلاتے تھے اسی طرح پارٹی چلا رہے ہیں اور اسی طرح حکومت چلا رہے ہیں. ٹیم کے اندر، ان کے دور کے اندر 3 گروپ ہوتے تھے. ان تینوں گروپوں کو وہ آپس میں لڑائی رکھے تھے. آج کل بھی 3 گروپ، وہی لیگیسی چلی آ رہی. 3 گروپ ہوتے تھے. 3 عورتیں، 3 کہانیاں تو سنی تھی. 3 گروپ اور 3 شکستیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی ایک گروپ چل جاتا تھا، ٹیم جیت جاتی تھی. تینوں گروپ ہوتے بڑے سٹرونگ تھے. تو تینوں گروپ ہوتے تھے اور وہ تینوں گروپوں کے درمیان لڑائی کروا کے پھر بعد میں صلح کروا کے خود جو تھے وہ سکیپر بن جاتے تھے. تو اسی طرح وہ کے پی حکومت بھی چلا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، اساتذہ وہاں کے سڑکوں پہ، سرکاری ملازم وہاں کے سڑکوں کے اوپر ہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے کٹوتی لگا دی اب سیلریز پہ، یہ ہاں کیسے کٹ لگایا ہے، لیکن وہ اپنا یہ ملازمین جو ان کے پارٹی ورکر ہیں، پارٹی سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا، جن کو تقریباً آپ سمجھے 30-40 ہزار روپے سے 2 لاکھ روپے 50% لگایا کٹ، تنہا دی جاتی تھی. تو اس پہ کٹ لگایا ہے کہ مالی حالات تو پارٹی کے اچھے پیسے نہیں ہیں. پارٹی دیتی تھی یا حکومت دیتی تھی؟ حکومت. یہ بظاہر تو پارٹی دے رہی ہے، لیکن وہ آتے ادھر ادھر سے ہی ہیں. صفحہ 7 کالم 2. جس طرح کے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، انفارمیشن منسٹر کی نشاندہی کی ہے کہ 7.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں، 5 لاکھ روپے اضافے دی انہیں درخواست بھی دیتی ہوئی ہے نا جی. وہ جن کو خواجہ سراؤ نے پھر گل دور چلی جاندی رہن دو، ایڈی دور نہیں جانا. سڑکیں خراب ہیں. سڑکیں خراب ہیں، آج کل سڑکاں تے چکڑ ہو جائے. مجھے ایک بندے نے آفر کی کہ یہ اپسوس کا سروے لانچ ہو رہا ہے، تو میں پشاور سے آتا ہوں، اسلام آباد آپ لاہور سے آئے، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو وہ والی نا جو
نمک والے جو گوشت نہیں ہوتا وہ ہاں نمکین، وہ اسلام آباد اپنا پشاور سے کھلا کے نا قصہ خانی سے تو وہاں سے بس پہ بٹھا دیں گے تو آپ سیدھا لاہور پہنچ جائیے گا. مہنگا پروگرام کون کرے گا؟ امین حفیظ صاحب کر لے کہ پروگرام کریں گے. میرے سے ان کا اکلاپا دیکھا نہیں گیا اس لیے میں نے گوشت کی قربانی دے دی. یہ بھلے نہ دیں میرے لیے قربانی، میں نے ان کے لیے نمکین گوشت کی قربانی دے دی ہے. وہ اصل میں یہ نمکین گوشت کر رہے ہیں، لیکن اس نمکین گوشت میں جو آلو ہوتا ہے نا، ہائے 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 ہائے، اور اس آلو اور نمکین گوشت جس کو روش کہتے ہیں، ہائے ہائے، اس ڈش کا نام ہے روش. کیا مجھے یاد کرا دیا. اور اس میں جو پتلی سی کڑی ہوتی ہے یعنی کہ تری ہوتی ہے، اس تری اور بوٹی اور آلو اور اس کے ساتھ گرم گرم نان نماز جو روٹی ہوتی ہے. سن لیں روٹی کی بات. روٹی سے میں بتا دوں کہ کے پی حکومت کی گندم خریداری میں بھی کھلی کرپشن سامنے آ گئی. اس کی جو پہلے والی کرپشن ہے، اس کی پہلے کرپشن نہیں، وہ روٹی کے پی کے کی آپ یہ تو اپریشیٹ کریں. وہاں کی ساری کرپشن بھلے روٹی آپ کھا لیں اور اگر ٹھنڈ لگے تو اوپر بھی اوڑھ سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے اور لمبی سی. ہمارا تو نان ہوتا ہے نا سادہ نان، گول سا، اس کے اوپر تلوں والا نان اور اس کے اوپر روغنی نان، اس کے اوپر جو دیسی گھی اوپر لگا کے پھر آلو والا نان، قیمے والا نان. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے جس کا سارا پیسہ کھائے جا رہے ہیں اور کرپشن کیے جا رہے ہیں؟ چوری کیا ہوا ہے لاہوریوں نے، اس لیے وہ سری نگر سے آیا تھا. چلیے آگے چلتے. نہیں آگے کہاں چلتے ہیں عوام. اب دیکھیے وہاں پہ ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. وہاں پہ اس بات کی، اس امر کی نشاندہی کرنے کے لیے نہ تو ان کی حکومت تیار ہے کیونکہ انہوں نے احتساب کے تمام اداروں کو لگا دیے ہوئے تالے. ابھی احتساب کے لیے ایک کمیٹی ایک سینئر وکیل کی سربراہی کے اندر بانی نے بنائی ہے، ٹھیک ہے. وہ کمیٹی ٹوٹ گئی. وکیل ڈر گیا ہوگا کہ یہ نہیں، مارتے بھی وکیل ہیں. صاحب تو بڑے سینئر ہیں، وہ تو اس وقت تقریباً کے پی حکومت چلا رہے ہیں. اس وقت وہ وکیل صاحب تقریباً کے پی حکومت چلا رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جو احتساب کا وہ بنایا تھا نا سسٹم، وہ مناسب نہیں ہے اور اینٹی کرپشن کا ایک بااختیار ادارہ جو ہے نا اس کی زبردست ضرورت ہے. اور وہ پنجاب حکومت سے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پر کرپشن کے خاتمے کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ میں کرپشن کے خاتمے کا جو سنگل ڈالا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں بھی کرپٹ لوگوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کریں. گندم کا وہ لیکن ان سے ہو نہیں رہا. ان کو وہ پہلا جو کیس مل گیا نا، وہ پہلی چوری پہلا ہی بھا والا صاحب ہو گیا نا. ان کو پہلا کیس ملا کہ گندم کی قیمت جو تھی پنجاب کے اندر اوپن مارکیٹ کے اندر 2200 سے 2400 روپے تھی. صحیح. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 4200 پہ خریدیں گے، ٹھیک ہے. حالانکہ کے پی کے اندر گندم جو ہے ان کی اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی، انہوں نے پنجاب سے خریدنی ہوتی. صحیح. تو لہٰذا انہوں نے پنجاب سے گندم خریدی، لیکن ایک بندے کے ذریعے، جو جناب یہ میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو رپورٹ باقاعدہ پبلک ہوئی ہے، اور وہ جناب ایک ہی بندے کے ذریعے خریداری کی گئی. وہ بندہ جو تھا وہ 2200 سے لے کے 2800 روپے گندم اوپن مارکیٹ سے خرید کر 4200 روپیہ گندم جو تھی وہ محکمہ خوراک کے پی کے کو سپلائی کرتا رہا. لیکن اصل ظلم یہ نہیں ہے، اصل ظلم یہ ہے کہ عدم توجہ کے باعث اور اس کو پوری طرح فیمیگیشن نہ کرنے کے باعث اس گندم کو پھپھوندی لگ گئی ہے اور وہ اب انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں رہی. اصل ٹریجڈی یہ لاس بھی ہوا، کرپشن بھی ہوئی، خریداری میں بھی کرپشن ہوئی. خریداری میں پھر اس کو چلے 1 ارب روپے کی کرپشن ہوئی نا، 1 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہوگی، لیکن یہ جو اربوں روپے کی گندم جو تھی اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، وہ اب انسانوں کے کھانے کے قابل ہے ہی نہیں. اب اپن دادا کیا خیال ہے ان کا اس صوبے کے بارے میں؟ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مثالیں پنجاب کی دیتے ہیں، کاپی ادھر کرتے ہیں، کمپٹیشن ادھر ہوتا ہے. تو ادھر 60 سال صفوں کی کارکردگی رپورٹ چھپتی ہے، کریں چیلنج اس کو، چونکہ جو نہیں انہوں نے کہا میں بھی 6 صفوں کی رپورٹ چھاپ رہا ہوں. وہ چھاپ دیں، وہ نلاکیوں کی چھپیں گی. تو بہرحال یہ دیکھیں جی، کام کہیں بھی ہو دنیا اپریشیٹ کرتی ہے، اور جہاں نہ ہو اور جہاں پر سسٹم نہ بنے. اور امین حفیظ چاہ پلا لیے یار ابھینندن، چائے پلائیں. جب سے ابھینندن کو چائے پلائی ہے انہوں نے کبھی پلٹ کے منہ نہیں کیا. ویسے کیا مسئلہ تھا؟ میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات پہ کروں گا. ابھینندن صاحب کو جب ڈی بریف کیا جا رہا تھا تو ابھینندن صاحب کو
جو افسر تھے وہ فوٹیج آئی ہوئی ہے باقاعدہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چاہے ٹی واز فینٹیسٹک کے بعد اگلا ڈائیلاگ یہی تھا, لیکن آپ نے پار جا کے نا واپس جا کے گھر تو آپ نے یہ بات نہیں کہنی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو وچن دیتا ہوں سر, ٹھیک ہے. بھائی اتنے انٹرویو ہوئے ہیں اس کے اور اتنی کہانیاں چلائی گئی ہیں, ابھی نندن نے آج تک پاک فوج کے رویے کے حوالے سے ایک نیگیٹو لفظ نہیں بولا. یہ اس کے کریکٹر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو لوگ تھے جن کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انسانی بنیادوں پہ رہا کروایا کہ اب بابا بڈھا ہو گیا ہے اور اس کو جاسوسی کے الزام میں قید تھا, اور یہاں پہ وہ جناب بڑے بھائی چارے کے دست دیتے ہوئے واگا پار کیتا ہے اس نے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو جہاد پہ گیا ہوا تھا, میں نے تو وہاں پہ یہ کیا اور میں نے تو وہاں پہ وہ کیا. ٹھیک ہے, آئی مین جس طرح ان کے پہلے لوگ یہاں پہ بیگی بلی بنتے تھے اور جب ان کو چھوڑا جاتا تھا واپس بن کے ہیرو بن رہے ہوتے تھے, اس بندے نے کریکٹر شو کیا ہے یار. میں دشمن بھی کریکٹر شو کرے تو اس کو ہو گیا ہوگا کہ دوبارہ گیا تو شہینوں کا شکنجا جو ہے نا وہ بڑی زور سے پکڑتا ہے. اب آ جائیے اس بات کے اوپر. دیکھیے اس دن اب دنیا کی جتنی بھی انالیسس کرنے والی لیبارٹریاں کہہ لیں, ادارے کہہ لیں, جو سیٹلائٹ سے دیکھ رہے تھے, مطلب 3 جگہ سے وہ لڑائی سیٹلائٹ سے مانیٹر ہوئی. ایک یورپین یونین کے ادارے نے کی ہے, امریکن نے الگ کی ہے, کینیڈین نے تو باقاعدہ اس کی تصاویر جاری کی, اور تینوں نے کہا کہ پاکستان نے پھینٹا چڑھا ہے. مطلب کہ انہوں نے بڑا شور مچایا کہ ہم نے F-16 گرا لیا, ہم نے F-16 گرا لیا, ہم نے گنتی پوری کرا لی. دیکھو پورے نے ساڑھے تھے. تو آپ نے کون سا گرایا؟ وہ ان کا اپنا MiG 29 MKI تھا, ٹھیک ہے, وہ گرا تھا اور وہ ہم نے گرایا تھا, لیکن پکڑ ہم اس کو اس لیے نہیں سکے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں گرا تھا. جا کے جو ادھر گرا تھا MiG 21 ابھینندن والا. اچھا اس بیچارے کے ساتھ رضی دادا آپ کو پتا ہے اس وقت ہمارے 4 کوے مارے گئے تھے, 1 کوا اور 4 درخت. وہ شاید انہوں نے اس میں کاؤنٹ کی ہیں. ابھینندن صاحب اپنی طرف سے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے نا. نچلی فلائٹ کے اوپر جب جہاز جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ریڈار سے ذرا محفوظ رہ سکے, تو وہ نیچے ہو کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, جیسے ہی انہوں نے ایک پہاڑی کے اوپر سے سر نکالا, دال منہ کے اوپر پڑی, وہ پڑا ہے. یہ ہوا ان کے ساتھ. پیچھے سے ان کا کنٹرول روم انہیں کہتا رہا کہ آپ واپس آ جائیے. لیکن آج کے دن کے سب سے ہاٹ خبر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر پارٹی کے پاس جو کہ اسلحہ فراہم کرتی ہے اس کو جا کے روندا ہے, رونا ڈالتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے بہت مارا ہے, اس لیے آپ ہمیں گریپن طیارے دے دیجیے, آپ ہمیں سخوئی دے دیجیے, آپ ہمیں فلانے دے دیجیے, ٹمکانے دے دیجیے, کیونکہ پاکستان نے ہمیں بہت مارا ہے. ڈر ہی کافی ہے. سر میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جس طرح 8 فروری کو دھاندلی کا بیانیہ گھڑا گیا اور قوم کو رٹا دیا گیا, اسی طرح 27 فروری کو انہی لوگوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ دوسرا بھی گھڑنے والی سیم قوتیں تھیں. 6 سال پہلے 27 فروری کو انہی قوتوں نے بیانیہ گھڑا تھا کہ پاکستان جنگ کو ہار گیا. اب 6 سال بعد دنیا کے تمام لوگوں نے ہر اینگل سے اس کا جائزہ لے کے یہ بات مان لی کہ پاکستان جیت گیا تھا. ٹھیک ہے سر, وہ کیوں نہ مانے. میں آپ کو بتاؤں رضی دادا صاحب, یہ جو آپ 27 فیبروری کی بات ہے نا, یہ تو سرپرائز ہے پوری دنیا کے لیے, اور یہی سرپرائز کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے. دن کی روشنی میں, دن کی روشنی صبح 9 بجے سے 9:30 بجے اور تک. ہمارے اس وقت کے ڈی جی ISPR نے آن کیمرہ آ کے کہا تھا کہ آپ آئے ہیں, اب آپ ہمارا انتظار کریں. آپ ہمارا انتظار کریں. یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک, واپس آ کے جو ہے نا انتظار کے بعد کی سٹوری سنیں گے. اسٹے ود اس. लाला संभल के. हर तरफ खतरा है. हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार. ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से.
वेलकम बैक अमीन साहब, अब सरप्राइज खोलें। देखिए जी, मैं तो इतना जानता हूं, एक करैक्टर है, एक बार और जोर से मारें। एक करैक्टर है अभिनंदन, और एक बाकिरदार पाक फजाइया के शहीन। क्या बात है। 26 को दरअंदाजी हुई और हमारी पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि आपने दरअंदाजी की है, अब इंतजार करें, हम आएंगे। और फिर हम कैसे आए, हम यूं अंदर गए, टारगेट फिक्स किया, अंदर नहीं गए, हमने अपने कार में रह गए, घर में टारगेट ऐसे करके फिक्स बता किया रहा। और ये बताया कि हम टारगेट पे हैं और टारगेट फिक्स कर दिया है, सब कुछ कर सकते थे, वापस आ गए। रजी दादा, वो एक गाना नहीं था और दूरो जब दूरो, अभिनंदन रजी और दादा, उसका वो गाना दूसरा- नहीं था, वो गवांडी मुंडा, वो कौन सा था, अपने घर में दूरो दूरों कर गवांडियां दा मुंडा, क्या था वो? नहीं, वो दूरो लड़का दूरो लड़का किया जो है हमारे। यार, लड़का गैर अखलाकी हरकत करता हुआ पाया गया, इसलिए उसका तज़किरा नहीं होगा। आप आगे चलिए। मैं बता रहा था कि जब ये जवान तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान में और ये जारहियत का मुर्तकिब होते हैं और दरअंदाजी करते हैं, क्या यही बात जा है। रही है। तो फिर शहीनों ने हाय 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 अभिनंदन और उसके जो साथी पायलट को ऐसा टका के मारा कि अभिनंदन गिरफ्तारी के बाद तस्लीम करता है कि जब मैं अपने टारगेट को तलाश कर, ये अल्फाज सुन ले जरा, फिर वो बात कहेंगे कि हिंदुस्तान कहेगा जी पीटीवी और पाकिस्तान टेलीविजन के जो सरकारी चैनल है वो क्या बोल, मैं अभिनंदन के अल्फाज दोहराने लगा हूं। गिरफ्तार होते हैं और उनको वो कहते हैं कि मैं अपने निशाने के वो तलाश कर रहा था, अपने टारगेट को तलाश कर रहा था कि मुझे पाक फजाइया के शहीनों ने हिट किया, मेरा त्यारा टूट गया और मैं त्यारे से बाहर आने और पर मैं टारगेट हो मजबूर गया। हुआ। और जैसे ही शहीनों ने अभिनंदन और उसके साथी पायलट का फीती फीती कर दिया त्यारा और ये नीचे जमीन पे गिरा और इसने आते ही क्या अपनी बात है। पिस्तौल निकाली और वहां मुकामी लोगों ने जब अभिनंदन को घेरा तो फिर अभिनंदन के अल्फाज ये हैं कि कि मुझे जब बचाया। मैं खतरे में था, जब मेरी जान को खतरा हो गया तो पाक फौज के कैप्टन ने आकर मुझे उन अवाम इस पे से बचाया और मुझे महफूज मुकाम पर ले गए। और उसने कहा कि जिस तरह पाक फौज ने मेरा साथ दिया और मुझे बचाया, जान मैं बचाई। चाहूंगा कि हमारी अफवाज भी इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाए। सही, सही। ये बिल्कुल सही। अभिनंदन के अल्फाज थे। और फिर वो मुझे दिन भी याद है शुमाइला कि जब इसको वाघा बॉर्डर पर भारतीय पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर की मौजूदगी में इसको भारत के हवाले किया गया, वो वक्त भी बड़ा मैं समझता हूं कि तारीखी लम्हा है भारत के लिए और बड़ा मेरी- शर्मनाक और था। मेरी तैनाती वहां पर थी, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था इस सारे अच्छा, इशू सही। को, चूंकि ख्याल ये था कि ये आंखों देखा दिन हाल। की रोशनी में इसको इंडिया के हवाले किया जाएगा क्योंकि बानी पीटीआई ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया था। तो बहरहाल इस्लामाबाद से उनको लाया गया वाघा बॉर्डर पे और भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। वैसे वो दवाई ढूंढनी चाहिए जिसने 24 घंटे के अंदर वो सूजे खत्म कर दी थी, क्योंकि लोगों ने और उसके बाद जो चाय पिलाई, लेकिन एक इस पूरे एपिसोड को मैं आपकी बात काट रहा हूं अमीन हफीज अमीन हफीज साहब, एक बात इस पूरे एपिसोड को जिसको मैंने मॉनिटर किया 3 दिन, एक एक लम्हा, जो मुझे सबसे प्यारी बात लगी ना, वो एयर वाइस मार्शल पराचा साहब की वो बात थी। उनसे बच्चे जो नौजवान जर्नलिस्ट सवाल कर रहे थे कि जी हमने F-16 से उनको हिट किया क्योंकि इंडियंस का ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि नहीं, GF थंडर तो नहीं गिरा सकता था हमारा, है मिग 21 बाइसन जिसकी टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, सही। वो नहीं गिरा सकता था, ये तो इन्होंने F-16 के जरिए गिराया है। तो पराजा साहब से किसी ने पूछा, बच्चे ने, कि वो आपने F-16 से गिराया है कि इससे? मुझे इस पूरे एपिसोड में ये फिक्रा कमाल का लगता है। उन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे दुश्मन को मेरे दाएं हाथ से तमांचा पड़ा है या बाएं हाथ से? हाय हाय। हाय 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 हाय। तमाचा तो मुंह पे पड़ा है हैं। और खून भी निकला है। और अभी आप देखें, आप कराची जाएं,
پاک فضائیہ کے میوزیم میں جائیں, ادھر ابھینندن کی وہ یونیفارم جو وہ پہن کے پاکستان میں گندی نظر کے ساتھ داخل ہوا تھا, اور ہمارے شہینوں نے اس کو جو تھپڑ مارا, فیتی کر دیا وہ تیارہ, اور میوزیم میں چائے تو وہ تھی جو نہ کبھی مودی نے پلائی نہ اس کی بیگم نے پلائی. پاک فضائیہ کے جو کراچی میں میوزیم ہے, وہاں پر ابھینندن کا یونیفارم, اس کے جہاز کی باقیات جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ, اور وہ کپ جس میں اس کو چائے پلائی گئی, اور ابھینندن نے کہا کہ ٹی از فینٹاسٹک. یہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑی بات ساری اس جو واقعات ہیں. کراچی کی بات کی آپ نے, آج عبدالستار ایدھی صاحب کا جنم دن ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں کتنی, اور ایک بات جو طے شدہ ہے, مسلمہ حقیقت تھی ہے, اور دنیا نے مان لی ہے کہ پاکستان کی افواج کو اس سے جیتنا یہ خوابوں کی بات تو ہو سکتی ہے, حقیقت میں کوئی بھی پاکستان کی سرزمین اور انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے اگر آئے گا, وہ ہارڈ لائن آف کنٹرول ہو, وہ انٹرنیشنل بارڈر ہو, جو کوئی بھی پاکستان میں در اندازی کرے گا, پاک فوج, ہماری نیول فوج, ہماری فضائیہ, ہماری بری, اس کی آنکھیں کھینچ لے گی. اور وہ ابھینندن کی کھینچ کر بتا دیا ہم نے. بالکل, ہم نے جو بتا دیا ساری دنیا جانتی ہے. عبدالستار ایدھی کے بارے میں کچھ. عبدالستار ایدھی صاحب جی ایک سمبل ہیں, شخصیت نہیں ہے, وہ شخصیت سے اور آگے کی چیز بن گئے ہیں. انہوں نے جس طرح قسم پرسی میں سوشل ویلفیئر کا کام شروع کیا, اور جس طرح بے سہارا لوگوں کو گود میں لیا, اور جس طرح سے انہوں نے کراچی, جہاں پہ روزانہ ایک دور کے اندر 2 دہائیاں تو گزری کہ دن میں بے شمار لاشیں گر جایا کرتی اور لاوارث ہوتی تھی, کیونکہ کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ آتے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے کے پی کے میں بھی پریشر بنا ہوا تھا افغانستان کا, تو زیادہ لوگ ہمارے سوات کے اور ادھر ادھر کے پہنچے ہوئے تھے. ساؤتھ پنجاب سے بہت ساری بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں کراچی کے اندر, تو یہ لوگ وہاں پہ جا کے تقریباً لاوارث ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لاشیں گرتی تھیں, ان لاشوں کو نہلانا, دھلانا, دفن کرنا, پھر ان کا ریکارڈ رکھنا, تاکہ اگر کل کو کوئی ورثہ آئے. یہ تو ان کا ایک پہلو تھا, لیکن یہ جو لاوارث گھر ہیں, یہ جو یتیم خانے جن کو ہم کہہ لیں, اگرچہ اس کے لیے اب اپنا گھر کا لفظ مستعمل ہو گیا ہوا ہے, اس سے ہٹ کے ایدھی صاحب نے سوشل ویلفیئر کو, بلکہ ویلفیئر کو ایک پاکستان کی پہچان بنایا پوری دنیا میں. دنیا کے بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ عبدالستار ایدھی صاحب کی وجہ سے پاکستان کو جانتے تھے. اب دیکھیں نا, اسرائیل نے جب پچھلی دفعہ حملہ کیا تو فلسطینیوں کے لیے وہ پہنچے وہاں پہ. یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے, اگرچہ اسرائیل کے حکام نے ان کو اجازت نہیں دی, لیکن وہ اپنا فلوٹیلا لے کر, وہ اپنا قافلہ لے کر پہنچے فلسطینیوں کی مدد کے لیے. تو ایدھی صاحب جو ہیں وہ ایک استعارہ ہیں جی پاکستان کی تاریخ بہت بڑا نام ہے, اچھی بات ہے. اور اگرچہ ان کے ادارے آج بھی ماشاءاللہ اسی طرح چل رہے ہیں. اے فکرانی میں کہنا, اگرچہ ان کے جانے کے بعد ہاتھ ہوا ادارے کے ساتھ کہ ایک بندہ جو تھا وہ ان کے ادارے سے 50 کروڑ روپیہ ڈونیشن لے گیا. آج کہاں ہے وہ؟ پھر ایسا ہی ہوتا ہے, ایسوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. عبدالستار ایدھی وہ تھے امین صاحب, دکھ ہو, غم ہو, تکلیف کسی اور کی ہوتی تھی, وہ سڑکوں پہ خود اپنی جھولی پھیلا دیتے. ہاں دیکھیں جی, وہ تو کہتے تھے کہ میری زندگی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, اور میں ان کے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو کر سکتا ہوں اپنی جھولی بھی پھیلاتے تھے. اور آپ دیکھیں 1122 تو اب آئی ہے, جب 1122 نہیں تھی, کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے, سیلاب آ جائے, آفت آ جائے, بم دھماکہ ہو جائے, سب سے پہلے اگر کوئی ایمبولنس پہنچتی تھی تو ایدھی کی ایمبولنس ہوتی تھی. ایدھی کے اپنے ہیلی کاپٹر تھے. ایدھی کو لوگ یوں دیکھیں, ہمارے ہاں مہیا حضرات کی کمی نہیں ہے, لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پیسہ وہاں دیں جہاں حقیقی معنوں میں وہ ہماری خواہش کے مطابق خرچ بھی ہو. کراچی زندہ دلوں کا اور کھلے ہاتھ والے لوگوں کا شہر, بالکل غریب پرور شہر.
کراچی میں بہت ڈونیشن دی جاتی ہے, صحیح صحیح. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہماری اصل مڈل کلاس پاکستان کی اگر کہیں پہ وجود میں آئی ہے قیام پاکستان کے بعد اور سسٹین کر رہی ہے, وہ ہمارا عروس البلاد کراچی ہے. اور کراچی والوں نے ایدھی صاحب کو کبھی مایوس نہیں کیا, لائن میں لگ کے ان کو ڈونیشن دیتے تھے. مطلب ہمارے ہاں کوئی بندہ 500 روپیہ دینے چلا جائے نہیں, وہ تو جان وہ گئے تھے نا کہ یہ پروٹوکول مانگتا ہے. صحیح. اہل کراچی جو تھے وہ ٹرسٹ ایدھی تھا صاحب کے آفس میں لائن پہ لگ کے ان کو ڈونیشن نام ہے جی, لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ کرتے. بہرحال ایک اور بھی پنجاب تھا میں آ جس جائیں, ہاں، پنجاب پہ آ جائیں پنجاب امین میں صاحب. بالکل, مریم نواز کے پنجاب میں جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروجیکٹ کی بات کی تھی نا, جو منصوبہ لائی تھی, اب کل سے اس کے ایڈمیشن شروع ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے تھوڑا سا اس کا رضی دادا رجسٹریشن اگر آن آپ لائن, اجازت گھر دیں, بیٹھے. یہ پنجاب میں جو بچے وہ جو مطلب ایم بی بی ایس میں نہیں جا پاتے, جو انجینئرنگ سائیڈ میں نہیں جا پاتے, جو کمپٹیشن کے امتحانات کے لیے نہیں جا پاتے, کم نمبر حاصل کرتے ہیں, کسی وجہ سے تعلیمی میدان میں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, ایسے سارے بچوں کو ہنرمند بنانے کا جو ایک پہلے سے طریقہ پاکستان میں چلا رہا ہے, اس کو موجودہ حکومت نے لائن اپ کیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو ایک ادارہ تھا, میں آپ کو بتاؤں ہنرمندی کے حوالے سے, پنجاب سکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ اس کو اتنا منظم کیا, تحقیقات ہوئی. رضی دادا ذرا توجہ فرمائیں, 622 ٹیکنیکل اور ووکیشنل ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے چل رہے تھے جو حکومت پنجاب کے اس ٹیکنیکل پنجاب سکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں تھے. مطلب وہ بچوں کو ہنرمند تو بنا رہے تھے, ان کو سرٹیفکیٹ تو جاری کر رہے تھے, لیکن ان کے سرٹیفکیشن کو سرکاری جس کو کہتے ہیں نا کہ تائید حاصل نہیں تھی. اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا اثر ہوا ہے, کہ جو نجی تعلیمی ادارے یہ جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل تھے 622, یہ جن بچوں کو تیار کر رہے تھے اور بچے وہ ہنر سیکھ کے بیرون ملک جا رہے تھے, یہ گلف کنٹریز میں, یہ آپ سعودی عرب دیکھ لیں, قطر ہے, یہ دبئی ہے, اور یہ بحرین, ان علاقوں میں جہاں کہیں بچے گئے ہیں, ریکگنائز سرٹیفکیٹ اگر ان کے پاس نہیں تھے, ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. یار انہیں ویجز مناسب نہیں ملتے, ویجز مناسب ہی نہیں ملتی, اور ان کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہنرمند چاہیے سرٹیفکیٹ والے. تو اب جو ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ یہ کر رہی ہے کہ پنجاب سکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے, اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے ہارون نصیر, میری ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سالانہ 4 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو ہنر سکھا رہے ہیں, ان کو ٹیکنیکل کورسز سکھا رہے ہیں, اور یہ جو 622 نشاندہی ہوئی ہے کہ ایسے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ادارے موجود ہیں جو گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے, اب ان کی رجسٹریشن کا آغاز 1 مارچ سے ہو رہا ہے. تاکہ کتنے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا. رضی دادا بس ہمارے پاس لاسٹ میں, پاکستان کے اندر جو تھا یہ پیفڈ ایک ادارہ ہے, یو ایس ایڈ کا, جس طرح امریکہ کا ہے اس طرح پیفڈ جو ہے وہ برطانیہ کا ہے. انہوں نے کہا آپ کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کے پاس سکل نہیں ہوتی, تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ ان لوگوں کو سکل سکھایا کریں. سکل سکھانے کا عمل جاری تھا, فیس حکومت دیتی تھی, نجی ادارہ ٹریننگ دیتا تھا, ٹیفٹا اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا, یہ پروسیس جاری تھا. ایک گندی پارٹی نے جا کے یو کے پارلیمنٹ کے اندر شکایت لگا دی کہ یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں نا, یہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دی. ان کی وہاں پہ ان کی اپوزیشن نے کہا یہ پروگرام سسپینڈ کریں, یہ زکوٰۃ خور جو ہے نا, یہ چندہ خور جو ہے نا, انہوں نے وہ پروگرام سسپینڈ کروایا تھا. ساتھ میں قوم کو بتائیں کہ یہ ملک کے اندر ہر غریب کے لیے بہتری ہونے والی کام کو روکنے والی پی ٹی آئی ہے. انہوں نے جا کے وہاں پہ یو کے میں باقاعدہ کمپلینٹ کی ان کی پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے مظاہرے کیے کہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پروگرام ہے سپانسر, وہ سر بند ہو گیا سارا پروگرام. وہ کروڑوں پاؤنڈ جو تھے ہمیں سال کے وہ دے رہے تھے کہ آپ کے بچے ہمارے ہاں آتے ہیں, ان کے پاس سکل سیٹ نہیں ہوتا, آپ انہیں پراپرلی ٹرین کر کے بھیجیں. اس میں جو چھوٹے پروفیشن ہے نا, چھوٹے تو نہیں ہوتے وہاں پہ, تو بہت بڑے ہوتے, بال کاٹنا ہو گیا, میک اپ کرنا ہو گیا,
یہ اور آخری جاتے جاتے میں ایک بات کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ MBBS کر کے اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کو کم از کم 2 سے 3 امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا. بالکل. فزیو تھراپی ایسی ڈگری ہے کہ آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کسی امتحان میں سے نہیں گزرنا پڑتا. سب سے آسان فزیو تھراپسٹ کی ہوتی ہے امیگریشن ٹو کینیڈا. میں نے بھی کل کے دن ایک ڈاکٹر کو وزٹ کیا, ڈاکٹر دی فیس 2000 سی, فزیو تھراپسٹ نے 5000 روپیہ لیا. تو دیکھ لیں پھر کامیاب کون جا رہا ہے. بتایا تھا تو کہ اس لیے ایک دن وزیراعلیٰ نے بتایا تھا کہ اگر AI آ گئی نا تو ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہوگی, لیکن یہ واحد فزیو تھراپسٹ ہوں گے جس کو AI بھی ریپلیس نہیں کر سکے گی. کمال ہے, آپ نے تو اتنی بڑی بات کر دی. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک پارٹی اور گندی ترین پارٹی جنہوں نے اتنا زیادہ لاس کیا جنریشن کا, یوتھ کا, ملک کا اور معیشت کا اسپیشلی, تو رشید دادا اس لیے تو کہتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, ہے نا. تو ہمارے شہباز شریف میرا خیال بالکل ہی رائٹ مین ہے. یہاں پہ ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. درست ہر وقت بر وقت.